بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم ترین معلومات اور اہم ترین خبریں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ضمنی الیکشن کے نتائج، اس کے آفٹر شاکس اور بھونچال آیا ہوا ہے، وہ ابھی تک موجود ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ جو بھونچال ہے، جو زلزلہ ہے، یہ رہے گا اور مزید جھٹکے لگیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملات جو ہیں کافی تلخی کی طرف جا رہے ہیں، کوئی اچھائی کی طرف نہیں جا رہے۔ یہ جو ضمنی الیکشن کا رزلٹ آیا ہے، اس نے مزید کشیدگی بڑھا دی ہے، تلخیاں بڑھا دی ہیں، اور اب تو معاملات پچھلی میں 2-3 ویڈیوز میں مسلسل آپ کو بتا رہا ہوں کہ بالکل وہ کہنا چاہیے کہ پلیئرز ہی تبدیل ہو گئے ہیں، اتحادی تبدیل ہونے جا رہے ہیں، اتحادی تبدیل ہونے جا رہے ہیں، پرانے اتحادی دوبارہ اتحادی بننے کے چکر میں ہیں، اور اس طریقے سے یہ ٹوٹ پھوٹ کا عمل چل رہا ہے۔ اور خاص طور پہ پہلا جو اس میں وہ پتھر پھینکا ہے، وہ متحدہ قومی موومنٹ نے پھینکا تھا، اور وہ کافی ایکٹیو ہے، اور ہر دو صورتوں میں ایم کیو ایم فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کے پاس بہت اچھا موقع ہے کیونکہ سیٹیں اس کو ویسے ہی نہیں ملی قومی اسمبلی کی، اور وہ دونوں سیٹیں ان میں سے کچھ بھی نہیں ملا، ایک عمران خان صاحب لے اڑے، ایک پیپلز پارٹی لے اڑی، اور ایم کیو ایم ہو گئی فارغ، گورنرشپ ان کو مل گئی ہے۔ تو لہٰذا اب اجلاس ہوئے، اجلاس میں ڈاواڈول کہ اب کیا کیا جائے، کوئی اشارہ آئے تو پھر ہی ہے، کیونکہ وہ اشارہ کا انتظار کر رہے ہیں، اور اشارہ دینے والے وہ کہتے ہیں جی ہم نیوٹرل ہیں، فیصلہ آپ خود کریں، اور اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ہیں ہی آپ کے، تو جیسے آپ کا حکم۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اسی دوران وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ایم کیو ایم کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں گورنر سندھ جو ہیں ٹیسوری، وہ پہنچے ہوئے تھے، اور ان کے ہاں کہتے ہیں کہ کافی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور کچھ وزارتیں کچھ مل جائیں گی۔ تو یہ ایم کیو ایم کا وفد جو آیا تھا، یہ شکایات پوری انہوں نے لگائی ہیں، اور شکایات لگائی ہیں زرداری صاحب کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے۔ یہ جناب پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب بلاول بھٹو، ان کے ساتھ کیے گئے معاہدے پر عمل درآمد تو کیا، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اجلاس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیجسلیشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس میں شہباز شریف صاحب نے، ظاہر ہے بلاول بھٹو، زرداری صاحب، کیونکہ ایم کیو ایم ایک طرف اور ایک طرف پیپلز پارٹی ہو، تو پیپلز پارٹی کی طرف ہی جائیں گے شہباز شریف صاحب بھی۔ خیر ان کو لالی پاپ تو دیا ہے، اور ان کا کہ میں بات کروں گا مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی، شہباز شریف صاحب سے بھی، کیونکہ گارنٹر یہ ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ زرداری صاحب کوئی چیز سننے کے لیے تیار ہیں۔ شہباز شریف ایون ان سے بات بھی کریں گے، شہباز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے تو کریں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب آگے زرداری صاحب سے بات کریں گے، اور وہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے، کس حد تک نہیں، یہ ہم سب کو معلوم ہے، کیونکہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی سندھ میں وہ کسی قسم کی کوئی کسی کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ان کی اپنی جاگیر ہے، اپنا زون ہے، وہ کہتے ہیں اس زون میں نہیں آنا، یہ ریڈ زون ہے، یہ صرف پیپلز پارٹی کے لیے گرین زون ہے، اور کسی کے لیے نہیں۔ اور کراچی سے ایم کیو ایم جو بالکل ہی مقبولیت ہی کھو چکی ہے، اور اس کا ووٹر ہی ہے، باقی نہیں بچا، تو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ان کے اب ہاتھوں میں کیا بلیک میل ہونا، اور ان کی بات کس نے سننی، تو اب تو فیصلہ ہم کریں گے، ہم ہیں عوامی نمائندے، ہم نے 2 سیٹیں مزید لے لی ہیں، لہٰذا یہ ایک معاملہ چل رہا ہے، اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب آگے ایک اور چیز بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ پی ڈی ایم کا اجلاس ہو گیا ہے، 3 بجے بلایا ہے جمعے کو، یعنی کہ پرسوں اجلاس بلایا ہے، اور اس میں یہ اہم ترین اجلاس ہے، پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلایا ہے۔ اس میں ہونا کیا ہے؟ اس میں نمبر 1 جی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ، اور عمران خان صاحب کی جو ہیں وارننگ، جو انہوں نے دھمکیاں دے دی ہیں، ایک کیا کہنا چاہیے ڈیڈ لائن، ایک الٹیمیٹم دے دیا ہے، انہوں نے دیا ہے 7 دن کا۔ ایک طرف 7 دن کا الٹیمیٹم دے دیا عمران خان صاحب نے، اور انہوں نے کہا جی 7 دن کے اندر اندر فیصلہ کریں، ورنہ میں نے اکتوبر میں ہی کال دینی ہے، اور اکتوبر میں ہی لانگ مارچ اور دھرنا ہوگا، اس سے آگے نہیں جائے گا۔ دوسری جانب جاوید لطیف صاحب جو کہ مسلم لیگ نواز شریف صاحب، مریم بی بی، ان کے وہ ہیں اسپوکس پرسن، اور جو بات کہی جاتی ہے جاوید لطیف صاحب بولیں تو سمجھ لیں کہ نواز شریف صاحب یا مریم بی بی کی یہ پالیسی ہے۔ انہوں نے بھی چند دنوں کی، انہوں نے 7 دن نہیں کہے، انہوں نے کہا جی چند دن آپ کے پاس سوچ لیں، وہ بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، ملٹری لیڈرشپ سے کہا گیا ہے۔ تو یہ دونوں طرف آگ ہے برابر لگی ہوئی۔ تو اس سلسلے میں
سب سے پہلے پی ڈی ایم کا اجلاس جمعے کو بلایا گیا ہے، 3 بجے ہے، اور لانگ مارچ سے کیسے نمٹنا ہے، سائفر لیکس کے بارے میں آگے کیسے بڑھنا ہے، اور دوسرا اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب جے یو آئی کی شورا کا اجلاس ہوگا، کیونکہ مولانا کو بھی نہیں کچھ ملا، مولانا بھی اس میں فارغ رہے ہیں، مسلم لیگ نواز فارغ رہی ہے ضمنی الیکشن میں، تو یہ چیزیں ہیں جی ڈسکشن ہونی ہے۔ اس میں خاص طور پہ عمران خان صاحب کے بارے میں سخت رویہ اپنایا جائے گا، اور ایک میسیج دیا جائے گا پی ڈی ایم حکمراں اتحاد، اب اس میں پیپلز پارٹی آتی ہے نہیں آتی یہ بعد میں پتہ چلے گا، لیکن فی الحال پی ڈی ایم کا ورڈ یوز کیا جا رہا ہے، اور پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی اس وقت شامل نہیں ہے۔ لیکن جو اہم چیز ہے کہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ، عمران خان صاحب نے جو الٹیمیٹم دیا ہے، 3 باتیں انہوں نے کی ہیں، آرمی چیف یہ گورنمنٹ نہیں لگائے گی، اور اگر یہ گورنمنٹ آرمی چیف نہیں لگائے گی اس کا مطلب ہے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کے وقت کوئی اور گورنمنٹ ہونی چاہیے، کوئی اور وزیر اعظم ہونا چاہیے، اور اگر یہ دونوں باتیں نہ مانی جائیں، تیسرا طریقہ کیا ہے؟ تیسرا طریقہ وہی ہے جو تجویز دے چکے ہیں کہ باجوہ صاحب کنٹینیو کریں، الیکشن کروائیں، اور نئی گورنمنٹ آئے، جو بھی آئے وہ آرمی چیف اپائنٹمنٹ کرے، اور اس وقت تک باجوہ صاحب کنٹینیو کریں۔ اب یہ جب عمران خان صاحب نے یہ بات کی تو یہ بات ہوئی جب ایوان صدر میں ملاقات ہوئی، ایوان صدر کی ملاقات کے بعد یہ سلسلہ، اب مسلم لیگ نواز ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ڈی ایم ہو، یہ سارے کے سارے شکوک و شبہات کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ گڑبڑ ہے، اور یہ جو چیز بات کی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں دوبارہ لاڈلے ہیں، ہو گئے ہیں، اور ہم پھر یتیم ہونے والے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو پی ڈی ایم کا اجلاس ہو گیا، اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب بھی واپس پہنچیں گے جمعے تک، اور اسحاق ڈار صاحب نواز شریف صاحب سے مل کے، اور دورہ امریکہ نواز شریف صاحب سے مل کے واپس پہنچ رہے ہیں، اور وہی پالیسی ہوگی مسلم لیگ نواز کی، شہباز شریف صاحب کی، جو اسحاق ڈار صاحب یہاں سے لے کے جا رہے ہیں لندن سے۔ تو ایک یہ ہے جی۔ اس کے بعد اب ایم کیو ایم والا معاملہ جو ہے وہ زرداری صاحب کی شکایتیں لگائی ہیں پیپلز پارٹی کی، تو پیپلز پارٹی تو یہ شکایات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تو کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کے بعد فردر کیا ہوگا؟ فردر آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر ایم کیو ایم، اگر تو شہباز شریف صاحب کی چھٹی ہونی ہے تو پھر ایم کیو ایم ہی وجہ بنے گی سب سے پہلے، اور ایم کیو ایم ہی چھلانگ لگائے گی، اور اس کے بعد اگلی بات، یہ بات صرف یہیں تک نہیں ہے، یہ چھوٹے گروپس بچاتے بچاتے ایسا نہ ہو کہ ایک بڑی پیپلز پارٹی ہی کہیں اور کی اور نکل جائے، یہ پیپلز پارٹی کو آپ اگنور نہ کریں، اور کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نواز شریف صاحب کے پاس اور دورہ امریکہ، وہ ذہن میں رکھیں ساری چیزیں کہ وہاں سے ہو کے آئے ہیں، تو زرداری صاحب کا بھی اہم رول ہے، وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کے معاملے میں پیپلز پارٹی مین سٹیک ہولڈر ہے، وہ جیسے عمران خان صاحب نے کہا ہے نہ تیرا نہ میرا آرمی چیف، نہ ان کا آرمی چیف ہو میرٹ پہ، تو اسی طریقے سے زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ بھی دیکھیں آپ سارے لڑ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ کوئی ایسا آرمی چیف لگا دیں، یا تو کنٹینیو کرنے دیں، اور سب سے آئیڈیل زرداری صاحب کہتے ہیں یہ ہے کہ کنٹینیو کریں باجوہ صاحب، اور دوسرا اگر نہیں ہے تو پھر ایسا آرمی چیف لگائیں جو اس وقت میڈیا میں زیر بحث نہیں ہے، اور وہ آرام سے خاموشی سے بیٹھے ہیں، ایسے جرنیل کو آپ آرمی چیف لگا دیں تاکہ وہ معاملات کو سنبھالیں آ کے۔ تو یہ سب جو ہے ہر کوئی کیا کہنا چاہیے، ہر کوئی کئی کشتیوں کا سوار ہے، جب ہر کوئی کئی کشتیوں کا سوار ہوتا ہے تو پھر اس میں نقصان ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایک کشتی میں بیٹھے رہیں تو منزل تک پہنچ جاتے ہیں، ہچکولے آتے ہیں لیکن بہرحال آپ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ جو 2 کشتیوں کے سوار، یا بلکہ 2 کشتیوں کا تو کانسیپٹ ہی نہیں رہا، کئی کشتیوں کے جو سوار ہوتے ہیں وہ پھر کشتیاں بدلتے رہتے ہیں، اور پھر ایک پاؤں اس میں اور ایک دوسری پاؤں میں، تو اس میں نقصان کس کا ہوگا یہ آپ کو معلوم ہے کہ کس کا ہوگا، کشتیوں کا کچھ نہیں جانا، اس میں نقصان سوار کا ہی ہوتا ہے جو 2-3 کشتیوں میں بیک وقت سوار ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ سارے معاملات ہیں جی، اور پھر ایک اور بھی اس کے ساتھ ساتھ خبر جو ہے، کیونکہ مسلم لیگ نواز کو یہ دھڑکا لگا ہوا ہے، مسلم لیگ نواز کو یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ جناب ہمارے ہاتھ سے دست شفقت ہم سے اوپر سے اٹھنے جا رہا ہے، اور یہ دست شفقت اس لیے اٹھ رہا ہے کہ ہم عوام میں غیر مقبول ہو چکے ہیں، اور عوام میں غیر مقبول ہونے کی وجہ سے
معاملات ہو گئے خراب. ایک بھرم تھا وہ بھرم نکل گیا, 2 الیکشن ہوئے ہیں, اب ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں, ہمیں ہمارے جو دوست ہیں فرینڈز ہیں وہ دور ہوتے جا رہے ہیں, اور ان کی دوری کو ان کو دور نہیں ہونے دینا اور ان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے, مجبور کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ رہیں. تو اس لیے جی اگلے جو 2 ہفتے ہیں وہ کافی کرٹیکل ہوں گے, اور اس میں دو بدو ہونے کا اندیشہ ہے, اور چونکہ معاملات کافی وہ دو بدو ہونے والے ہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب فیصلہ کرنا ہے یا ادھر یا ادھر, ٹائم رہا نہیں, کیونکہ ٹائم گزرتے گزرتے یہاں تک آ گیا, کلیئرٹی ہے نہیں ہے. کلیئرٹی اس لیے نہیں کہ سب دیکھ رہے ہیں طاقتور لوگوں کی طرف کہ جناب کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اور پھر خواجہ آصف صاحب کی گفتگو ضرور سنیے, اس کو وہ بہت ہی اہم میسیج تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ اختیار بھی ادھر ہی دے دیتے ہیں جی ایچ کیو کو کہ جناب آپ اپنا بندہ جو بھی ہے بتائیں کس کو لگانا ہے وہ لگا دیتے ہیں. یہ ہے چیز جو کہ بدقسمتی سے اچھی نہیں ہے. ایک اور بھی ہوا جی, اور وہ ہے کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی, اور کور کمانڈرز کانفرنس میں مسلح افواج پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ انہوں نے جواب دیا ہے امریکی صدر کے اس بیان کا جو امریکی صدر نے کہا تھا کہ پاکستان خطرناک ملک ہے, خطرناک ملکوں میں شامل ہے, اور ہمارا جوہری پروگرام, جوہری اثاثے جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں. بہت ہی ہارش گفتگو کی تھی, گو کہ وہ پارٹی کی میٹنگ تھی, لیکن امریکن پریزیڈنٹ جہاں بھی بولیں وہ امریکن پریزیڈنٹ ہی ہوتے ہیں. اس کے بعد کافی لیدے ہوئی, ڈیمارچ کیا گیا. دفتر خارجہ پہلے ہی اس پہ بات کر چکا ہے, لیکن وہ کاسمیٹکس میئرز ہی تھے. بلاول بھٹو صاحب ان کے بیان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے امریکن پریزیڈنٹ کے. آرمی چیف کی طرف سے, کور کمانڈرز کانفرنس کی طرف سے ایک سخت میسج چلا گیا ہے, اور انہوں نے کہا جناب اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے, امریکی صدر کے خدشات درست نہیں ہیں, یہ کہ غلط ہیں, ہمارے اثاثے محفوظ ہیں اور محفوظ ترین ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جی. پاکستان کے جو ساری کی ساری جوہری پروگرام سے متعلق آج تک کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی, یہ فول پروف ہے. اور اس میں ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں بے شمار واقعات ہو چکے ہیں, بے شمار واقعات, اور وہاں پہ تو اتنی کرمنلٹی پائی جاتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. خاص طور پہ اس معاملے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, اب بھی بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ تو یہ جو را مٹیریل ہے وہ سر عام بکتا ہے. وہاں پہ تو کئی مقدمات ہو چکے ہیں, اور کئی من جو ہے وہ مارکیٹ میں دستیاب پایا گیا. تو یہ ہے صورتحال جی. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. حالات کو آہستہ آہستہ سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں, بلکہ کافی سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.